آغاز کرنے سے پہلے ہم قرآن کا ایک ادب جان لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ النحل میں یہ ادب سکھایا ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پہلے شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو۔ جب بھی ہم نے قرآن کا آغاز کرنا ہے تو تعوذ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو ہم بسم اللہ پڑھیں، اس سے ایک تو کام میں برکت ہو جاتی ہے اور دوسرا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہو جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کی افتتاحی سورت ہے، اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی مکی سورت ہے، حالانکہ نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا، کھولنا، آغاز کرنا۔ اس سورت کو المفتاح بھی کہا جاتا ہے، یعنی کھولنے والی سورت۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن کریم کی مختصر ترین جو صورتیں ہیں ان میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی عظیم ترین جامع سورت ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پورے قرآن کے لیے جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات جو ہیں وہ نازل ہوتی رہی تھی۔ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر سورہ نون یا سورہ قلم بھی کہا جاتا ہے، اس کی 7 آیات نازل ہوئیں، پھر سورۃ المزمل کی 9 آیات نازل ہوئیں، پھر سورۃ المدثر کی 7 آیات، اور پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات نازل ہوئیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت سورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری زندگی کا جو ایک دروازہ ہے وہ صراط المستقیم یعنی جنت کے راستے کی طرف کھل جاتا ہے۔ صراط المستقیم پر چلنے والوں کا جو دوسرا دروازہ ہے وہ جنت میں کھلتا ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس راستے کے لیے چن لے اور دین کے اس راستے پر چلتے ہوئے ہمیں بہترین استقامت عطا فرمائے۔ سورۃ الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں۔ نمبر 1 ام القرآن، قرآن کی ماں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سورتوں سے بڑھ کر ہے۔ اور نمبر 2 الصلاۃ، نماز کو کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دہرائی جاتی ہے۔ اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو بار بار دہرائے جانے والی 7 آیات عطا فرمائی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ اور عظمت والا قرآن۔ لہٰذا اس کا تیسرا نام ہے سبع المثانی اور چوتھا نام ہے الشفا، یعنی بیماری میں اسے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 الکافیہ، نمبر 6 ام الکتاب، نمبر 7 الکنز یعنی خزانہ، اور نمبر 8 الرقیہ یعنی دم کرنے والی۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نور ایسے ہیں جو میرے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیے گئے، نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ یہ سورت جو ہے وہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے اور اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف بھی ہے اور اللہ کا بندے سے جو تعلق ہے نا اس کا بھی ذکر ہے، بندے کی دعا کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم کے 6 مضامین کو سورۃ الفاتحہ میں سمو دیا گیا ہے، اور وہ 6 مضامین کیا ہیں؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 عقیدہ آخرت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ماننے والوں کا انجام، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کا انجام۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ ہم سب کا رب ہے، خالق ہے، بالک ہے، رازق ہے۔ اس ایک آیت پہ بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ قرآن کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے،
یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ جنتی بھی جنت میں سب سے پہلے الحمدللہ ہی کہیں گے، اور جنت میں الحمدللہ کہنا اس کو ہی نصیب ہوگا جو دنیا میں بھی اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا تھا، جو ہر حال میں الحمدللہ کہا کرتا تھا، الحمدللہ علی کل حال۔ ایسا وہی کر سکتا ہے جسے رب العالمین کی پہچان ہو جائے کہ رب نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، میرے لیے اس کائنات میں ضرورت کی ہر چیز پیدا کی، اور جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ میری روحانی ضروریات کا بھی خیال رکھا۔ یعنی روحانی ضروریات کیا ہیں؟ قرآن، وحی الہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کیں، اور انسان کی روح کی جو طلب ہوتی ہے، جو تڑپ ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کی غذا کا بھی انتظام کیا۔ اس آیت پہ دوسرا راز یہ چھپا ہے کہ مجھے سارا شکر اللہ ہی کا ادا کرنا ہے، کیونکہ اس کے مجھ پر بے شمار احسان ہے، اور ان احسانوں کا بھی قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانوں کا پتہ چلتا ہے تبھی صحیح معرفت ہوتی ہے، اللہ کی قدردانی دل میں آتی ہے، پھر انسان ان احسانات کو یاد کر کے دل میں بھی اقرار کرتا ہے، یعنی دل سے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ جب ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد، احسان مندی اور محبت ہوگی تو زبان پر بھی پھر حمدی ہوگی، خیالوں میں، ہمارے تصور میں بھی رب العالمین ہی ہوگا۔ تیسرا راز یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو یہ اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے، یہ اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دل میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے، شکر آتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی رضا میں راضی رہ کر الحمدللہ بھی کہتا ہے۔ آیت نمبر 2 ہے الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ رحمان اللہ کا نام بھی ہے، اور اس رحمت عام کا بھی ذکر ہے جو ہر انسان کے لیے ہوتی ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو یا کافر ہو۔ اسی صفت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر ایک کو اس کی کوشش اور محنت کے مطابق دنیا دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کائنات کا نظام بھی اسی وجہ سے چل رہا ہے۔ رحمان میں وسعت ہے، مثلا بارش سب پر برستی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون توحید پر ہے اور کون شرک کر رہا ہے۔ اسی طرح نافرمانوں کو، گناہگاروں کو بھی مہلت دی جاتی ہے، فوراً پکڑ نہیں ہوتی۔ الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہے اور دوام پایا جاتا ہے۔ یہ رحمت خاص جو ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے، اسی کی وجہ سے قیامت کے دن صرف اہل ایمان جو ہیں مخلص مومن وہ بخشے جائیں گے، یعنی ان پر خاص رحم کیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم، اور اللہ کا خاص رحم اور شفقت مومنوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3 ہے بالک یوم الدین، روز جزا کا بالک ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کی ملکیت، بادشاہت اور ہر فیصلے کا اختیار جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہوگا۔ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ دیکھیں، دنیا میں انصاف تو ممکن ہے نہیں نا، یہی وجہ ہے کہ عدل قائم کرنے کے لیے، جزا سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اس دن اللہ ہر ایک کو اس کا حق دے گا، کسی کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی اور کوئی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ دیکھیں، یوم الدین جو ہے یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ الدین بدلے کو کہا جاتا ہے، اس دن سب کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، یعنی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ دنیا جو ہے وہ عمل کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے، اور قیامت ہے جزا و سزا ملنے کا دن، دارالجزا۔ جب جزا و سزا کے دن کا مالک اللہ ہے
تو دنیا میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے من گھڑت معبودوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یعنی اللہ کو دراز کر کے غیر اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کی بجائے ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اپنے معبودوں سے مانگتے ہیں، حالانکہ خالق، بالق، رازق، مدبر اور مالک یوم الدین تو صرف اللہ ہے۔ شروع کی ان 3 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوبصورت تعارف کروایا گیا ہے، اور انسان کا جو سویا ہوا ضمیر ہے نا، اس کو بھی جگایا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کب جاگو گے؟ آنکھ بند ہونے پر جاگو گے؟ پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، ابھی موقع ہے، جاگ جاؤ، آخرت کے دن کی تیاری کر لو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس یوم التغابن یعنی بدلے کے دن سے، اس دن کے خسارے سے بچائے، آمین۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ آیت، اللہ اور بندے کے درمیان کے تعلق کو بیان کرتی ہے۔ دیکھیں، جب بندہ مومن کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس جستجو میں لگ جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں، میں کیا کروں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاؤں۔ اس جستجو میں اسے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے تو اسے قرآن پڑھنا ہوگا، حدیث پڑھنی ہوگی، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد اخلاص کے ساتھ کیے گئے مسنون جو اعمال ہیں وہی انسان کو رب تک پہنچاتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے اسے سب معبودوں کو چھوڑنا ہوگا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات بھی کرنی ہوگی۔ پھر وہ اس میں لگ جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے غیر اللہ سے نہیں، اپنے معبودوں سے نہیں، بلکہ صرف ایک اللہ سے مدد مانگنی ہے، یعنی عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، ایاک نعبد اور و ایاک نستعین، مدد بھی صرف اللہ سے مانگنی ہے، یعنی اولاد، روزگار، یہ سب کسی قبر والے سے یا زندہ پیر سے نہیں مانگنا، بلکہ صرف اللہ کے آگے سر جھکانا ہے، صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے۔ پھر انسان سب کو چھوڑ کے صرف اس کے آگے جھکتا ہے، اور وہ لوگوں سے بھی امید نہیں رکھتا۔ جب ان سے امید نہیں رکھتا تو پھر ان کی جھوٹی تعریفیں کرنی اور خوش آمدیں کرنی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اب صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق و جذبے کے ساتھ، اور وہ اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے لذت پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ لذت نصیب فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 5 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ بندے کی دعا ہے، ہدایت کی دعا جو اللہ نے خود بندے کو سکھائی ہے۔ ہر نماز میں بار بار یہ دعا مانگی جاتی ہے۔ کہا جا رہا ہے، یعنی بندے نے کیا کہا؟ مجھے سیدھے راستے کی راہ دکھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما دیا کہ یہ لے، قرآن ہی صراط المستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اس قرآن میں سب لوگوں کی خصلتیں بتا دی گئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر واقعات ان کے بتائے، واقعات کے ذریعے بھی بتایا کہ دیکھو یہ کافر ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اس میں یہ بری خصلتیں ہیں، یہ منافق ہے، اس کی یہ پہچان ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلنا، یہ مشرک ہیں، ان کے راستے پر نہ چلنا، یہ ان کے اعمال ہیں، ان سے بچنا۔ ہاں، یہ مومن ہیں، یہ متقی ہیں، ان کی یہ صفات ہیں، ان میں یہ خوبیاں ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان جیسے کام کرنا۔ پھر سب کے انجام بھی بتا دیے گئے کہ دیکھو جن کی پیروی کرو گے ان جیسا انجام تمہارا ہوگا۔ اب اگلی آیت میں 3 گروہوں کا مختصر جو ہے وہ ذکر ہے۔ آیت نمبر 6 ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ دیکھیں آیت نمبر 5 میں تھا ہمیں ہدایت کے راستے پر چلا،
اب مزید دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے میرے رب ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا تھا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ یہ انعام یافتہ لوگ کون تھے؟ جن سے اللہ راضی ہو گیا تھا، انبیاء کرام تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے اور صالحین یعنی نیک لوگ تھے۔ اور آیت نمبر 7 میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے تھے۔ دیکھیں کہا جا رہا ہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو غضبناک ہوا، یعنی ان کے گناہوں اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے غضبناک اللہ کن پر ہوا تھا؟ یہود پر، یہاں یہود مراد ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو گمراہ ہوئے، یعنی جو بھٹکے ہوئے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ نصارہ تھے، عیسائی۔ انہوں نے غلو کیا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما دے، ہمارے لیے ہدایت کے راستے پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے ساتھ جوڑ لے، ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے اور ہم صرف اور صرف ایک اللہ سے مدد مانگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح لوگوں کی مجلس دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان 30 پاروں کے سفر میں بہترین استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو ہم ایک مجلس میں مل کر دورہ قرآن کر رہے ہیں اس کی بدولت ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہماری جو بھی گزشتہ کمی کوتاہیاں ہیں یا جو جانے جانے میں گناہ ہو گئے ان کی بہترین مغفرت فرما دے، آمین اللہم آمین۔ آئیے سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین اللہم آمین۔ اب ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی طویل ترین سورت ہے، مدنی سورت ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں۔ اس کا نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں گائے کا واقعہ آئے گا، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، جیسا کہ اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت تمام آیات کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ مسلم میں ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا، خاص طور پر الزاروین یعنی 2 روشن تابناک صورتوں کو پڑھا کرو جو کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران ہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں 2 سائبان یا 2 بدلیوں کی صورت میں یا 2 پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی، یعنی سفارش کریں گی۔ صحیح مسلم میں ہے، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو، ٹونا، آسیب اور جنات نہیں ٹھہرتے، جادو کا اثر نہیں ہوتا ان کو پڑھنے سے۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کے اعتبار سے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں 18 رکوع ہیں جو کہ 151 آیات بنتی ہیں۔ ان میں یہود کا ذکر ہے، ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ پہلے پارے میں 141 آیات ہیں، یہی مضمون رہے گا، اور دوسرا حصہ دوسرے پارے سے شروع ہوگا، پھر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو قرآن کی دعوت دینے کی صورت میں 3 جماعتیں بنی۔ شروع کی 20 آیات پہ انہی 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ایمان لانے والی جماعت، یعنی اہل ایمان کی، متقین کی، ان کا ذکر پہلی 5 آیات میں آئے گا، اور ان کی مثال جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔
ایمان نہ لانے والی جماعت یہ دوسرا گروہ ہے، دوسری جماعت ہے، یہ کافروں کی جماعت ہے، اور اس دوسری جماعت کا ذکر آیت نمبر 6 اور 7 میں ہے۔ ابو جہل، ابو لہب اس کی مثالیں ہیں۔ تیسری جماعت جو ہے یہ مکہ میں تو نہیں تھی، مدینہ ہی میں وجود میں آئی، یہ منافقین کی تھی۔ ان کا ذکر آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک میں ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کی جماعت کی مثال ہے۔ دیکھیں منافق جو ہوتے ہیں نا وہ دو رخے لوگ ہوتے ہیں، یعنی جھوٹ موٹ کا ایمان لاتے ہیں، دل میں ایمان نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ شروع کے ان دو رکوع میں ان تینوں جماعتوں کے اوصاف ہیں، ان کی علامات ہیں، ان کی خصلتوں کا ذکر ہے، اور پھر ان تینوں جماعتوں کا دنیا اور آخرت میں جو انجام ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی تقوی رکھنے والے لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ انہیں نظر نہیں آتا لیکن وہ ایمان لاتے ہیں، انہیں آخرت نظر نہیں آتی لیکن ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح وہ جنت کو، جہنم کو، تمام آسمانی کتابوں کو، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں اور تقدیر کو بھی مانتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان کی مزید صفات بتائی جا رہی ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی مراد ہے تورات اور انجیل وغیرہ، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ متقین کا پہلا گروہ فلاح یعنی مکمل کامیابی پانے والا تھا، انہی کا ذکر بھی ہوا ہے۔ ان میں جو صفات ہیں وہ یہی کہ قرآن پر شک نہیں کرتے، تقوی اختیار کرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن اور تمام آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ جن لوگوں نے ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی جو غیب پر ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یعنی تم انہیں توحید کی طرف بلاؤ، اللہ کا پیغام ان تک پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، بہرحال وہ ماننے والے نہیں، یعنی وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ کیوں مہر لگا دی ہے؟ کیونکہ وہ حق پانا ہی نہیں چاہتے، ان کے دلوں میں نہ طلب ہے، نہ خواہش ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ ان دو آیات یعنی آیت نمبر 6 اور 7 میں دوسرے گروہ کا ذکر تھا جو کہ حق کا انکار کرنے والے تھے، اور ان کے دلوں نے حق کو مان لیا تھا لیکن مفاد پرستی کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے بار بار حق کا انکار کرتے رہے، جس کی وجہ سے ایمان لانے کی توفیق ان سے چھن گئی تھی۔ آیت نمبر 8 سے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہے کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور غیب پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ ان سے جھوٹ بول رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یہ منافقت کی بیماری ہے، مال کی محبت کی بیماری ہے، کردار کی کمزوری اس کو کہہ لیں آپ، جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان منافقین سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی طرح ایمان لے آؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
مسلمانوں کو وہ بیوقوف اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ دین سیکھ رہے تھے، پہلے کی طرح کاروبار تجارت نہیں کر پا رہے تھے، تو دنیا کے خسارے کو یہ بیوقوف کہہ رہے تھے، یعنی یہ ان کو دنیا کمانے کا نہیں معلوم کیونکہ ان کو عقل نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں۔ کون؟ منافقین، مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اپنی آخرت کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں یعنی اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ نہ مسلمان ان پر اعتبار کرتے تھے اور نہ ہی ان کے جو اپنے ان کے ساتھی تھے کافر تھے، نہ وہ ان پر یقین رکھتے تھے۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے تاکہ خوب گناہوں میں پکے ہو جائیں، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی دنیا کے جو حقیر فائدے ہیں ان کی خاطر آخرت داؤ پر لگا دی انہوں نے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، یعنی اندر کی روشنی لے لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں کچھ نظر نہیں آتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے یہ بھٹک رہے تھے، زمانہ جہالیت میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ان کی آپس کی جو جنگیں ہیں وہ کئی 100 سالوں سے چلی آ رہی تھی، لیکن ان کی دشمنی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کہا جا رہا ہے یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہیں پلٹیں گے۔ یعنی حق کی روشنی تو پھیل گئی ہے لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیے ہیں، اب کبھی بھی حق اندر نہیں جا سکتا، نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں اور نہ ہی دل اسے قبول کرنے والا ہے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، یعنی قرآن کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا ہے، اندھیری یعنی خوب بادل چھائے ہوئے ہیں کالے، اور کڑک اور چمک بھی ہے، یعنی اسلام کی رحمت کی بارش میں ظاہری بات ہے آزمائشیں تو آتی ہیں۔ بجلی کے کڑاکے سن کر یہ اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ یعنی جب ایسی آیات نازل ہوتی ہیں جن میں قربانی دینی ہوتی ہے، مثلا جہاد کا حکم آ گیا، تو یہ ایسے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں جیسے کہ انہوں نے سنائی نہ ہو، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی ہوئی تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 17 سے 20 تک میں مثالوں کے ذریعے منافقین کی 2 اقسام کا ذکر ہے، یعنی 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں منافقین کے پہلے گروہ کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ جو ہے وہ اعتقادی منافق ہے، یعنی اس میں عقیدے کی خرابی ہے، اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل میں کلمہ پڑھنے سے تھوڑا سا نور آ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور جہالت کے جو اندھیرے ہیں ان کو قرآن کے علم سے دور کر رہے تھے، یعنی روشنی علم کی پھیلا رہے تھے۔ ہدایت کی شمع جب روشن کر رہے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس نور سے اعتقادی منافق کا نور مزید روشن ہو جاتا، لیکن افسوس ہوا یہ کہ نور اندر پہنچا ہی نہیں جو باہر کا نور ہے نا، کیونکہ باہر کے نور ہدایت پانے کے لیے ذرائع کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ان ذرائع کیا ہوتے ہیں، یعنی کانوں کو بند کر لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، یعنی سنا انسنا کر دیا، لہٰذا ان کے اندر نور گیا ہی نہیں۔ لہٰذا جب انہوں نے آنکھیں اور کان بند کر لیے، ہدایت پانے کے دروازے خود بند کر لیے، دل میں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جو چھوٹا سا نور پیدا ہوا تھا وہ بھی بجھ گیا۔
اس طرح ان سے حق دیکھنے اور سننے کی توفیق کہہ لیں یا صلاحیت کہہ لیں وہ چھن گئی۔ آیت نمبر 19 اور 20 پہ منافقین کے دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ یہ عملی منافق ہے۔ ان منافقین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی کمی تھی۔ یہ آسان جو احکامات ہیں ان پر تو عمل کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو مشکل احکامات ان کو جو لگتے تھے، مثلا جنگ کا حکم آ گیا، حلال و حرام کا حکم آ گیا، تو یہ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے تھے اور عمل سے رک جاتے تھے۔ مثلا جہاد کا حکم آیا تو بزدل تھے، موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے تاکہ بعد میں کہہ سکیں جی ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ آیت نمبر 20 کے آخر میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں، یعنی یہ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ چاہے تو یہ محفوظ گھروں میں ہوں اور اللہ ان کی جان لے لے۔ 3 گروہوں کے ذکر کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام انسانوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو عبادت کرو، بندگی کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان سب کا رب ہے، سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت میں ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل کیوں ٹھہراتے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کیوں شریک کرتے ہو، یعنی شرک کیوں کرتے ہو؟ ساری نعمتیں تو اللہ نے تمہیں دی، لہٰذا بندگی بھی صرف اسی کی کرو۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو یعنی جو اللہ کے علاوہ تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کو چاہو مدد کے لیے بلاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، یعنی اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھا دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، یعنی جن پتھروں کو تم معبود سمجھتے ہو وہ بھی اس میں جلیں گے۔ وہ آگ جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں یعنی اپنی اصلاح کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں بھی ہمیں دیے گئے تھے، یعنی پھلوں کی شکلیں وہی ہوں گی، ذائقے بدلتے رہیں گے۔ یہ اس لیے کیا جائے گا تاکہ انسان مانوس ہو، وہاں پر پھلوں کو دیکھ کر سمجھ آئے کہ ہاں یہ پھل ہیں، لیکن ذائقے میں وہ بہت زیادہ لذیذ ہوں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ منکرین حق جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے تو طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اگر اللہ کا کلام ہوتا تو یہ حقیر جو کیڑے مکوڑے ہیں، چیونٹی، مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ، ان کی مثالیں نہ دی جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی ساری مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ہاں اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہی مثالوں کو سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سو کو رائے راست پر لے آتا ہے، ہدایت پر چلا دیتا ہے،
اور گمراہی میں انہیں ہی مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے کہ اسے ہدایت نہ دے. ہاں اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر طلب ہو، اور فاسق وہی ہوتا ہے جس کے اندر طلب نہیں ہوتی، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والا ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنے والا ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. اب فاسق کی جو بری خصلتیں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی بری خصلت ہمارے اندر تو نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین توفیق دے. کہا جا رہا ہے وہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی قطع رحمی کرتے ہیں، اور زمین پر فساد کرتے ہیں، یعنی اللہ اور بندوں سے کیے گئے عہد و پیمان کو نہیں نبھاتے، کیونکہ جب عہد و پیمان نہیں نبھائے جاتے تو فساد ہوتا ہے. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی. انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. یعنی اپنے انجام کو یاد رکھو. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے سجائی، ساری نعمتیں ایک مقصد کے ساتھ بنائی. تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جس انسان کو یہاں لا کر بسایا گیا، جو اشرف المخلوق تھا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہوتا کہ کھاؤ پیو عیش کرو اور چلے جاؤ. نہیں، اس کی زندگی کا بھی مقصد ہے. اب آگے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، ان کی تخلیق کا، آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت بڑا اپنا احسان بندوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا، آدم علیہ السلام کو. علم جیسی دولت سب سے پہلے انسان کو دی، آدم علیہ السلام کو، اور علم ہی کی وجہ سے یہ فضیلت انہیں ملی. اور دنیا میں شریعت کی پیروی کرنی تھی ابن آدم کو، لہٰذا اس کی بھی پریکٹس وہیں پہ کروا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. یعنی سب چیزیں حلال تھیں، جائز تھیں، صرف جنت میں ایک درخت کا جو پھل ہے اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا تھا. اب دنیا میں جب آدم علیہ السلام کو لا کر بسایا گیا تو یہاں یہ دنیا بھی آزمائش کے لیے تھی، اور سب سے بڑی آزمائش تو شیطان کی تھی، اس کے وسوسے، اس کا بہکانا. ٹھیک ہے، جنت میں بھی آدم علیہ السلام کو اسی نے بہکایا تھا نا، اور وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، اور انہوں نے توبہ کی تھی آدم علیہ السلام نے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف بھی فرما دیا تھا. دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی ہم سے آج تک جو کمی کوتاہیاں، جو بھی گناہ ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان میں بہترین ہماری مغفرت فرما دے، اور بہت سارے اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آدم علیہ السلام کا اب ذکر آ رہا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک جانشین بنانے والا ہوں. انہوں نے یعنی فرشتوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انسان آزادی اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اس سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے جو بہت خون خرابہ کیا کرتے تھے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح تو ہم کر رہے ہیں، اور آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یعنی ہم ہی کافی ہیں نا، کیوں آپ ان کو بنا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. یہ علم الاسماء تھا، یہ زمین کے علوم کا علم تھا، یہ پہلا علم تھا جو انسان کو دیا گیا. انسان کو علم ہدایت
پھر زمین پر دیا گیا، اس کے لیے پیغمبر آئے، آسمانی کتابیں آئیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں بھی اس کا ذکر آئے گا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ یہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا زمین میں، تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ فرشتوں سے کہا تم بتاؤ نام۔ انہوں نے عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہر عیب سے، ہر نقص سے آپ کی ذات پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتوں کو۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں، یعنی عالم الغیب ہوں، جو تم نہیں جانتے، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ یعنی اگر یہ فساد کرنے والے، خون بہانے والے ہیں تو ان میں انبیاء کرام بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، کیونکہ اگر انسان جو ہے وہ عالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو وہ جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ اپنی بڑائی کے گمنڈ میں پڑ گیا، یعنی اس نے تکبر کیا اور وہ کان من الکافرین، نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت، یعنی جو جی چاہے وہ کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا آدم علیہ السلام کو، وہ تعظیمی سجدہ تھا اور ہماری شریعت میں یہ منع ہے۔ یہ سجدہ جو ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی، اور فرشتوں کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اب انسان کی خدمت کے لیے یعنی کائنات کی سب چیزوں کا بندوبست کرنا ان فرشتوں کے ذمہ ہے۔ آزمائش شروع ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان نعمتوں کو پا کر کرتا کیا ہے، رب کو پہچانتا ہے یا شرک کرتا ہے، نعمتوں کو پا کر ابلیس کی طرح تکبر کرتا ہے، گمنڈ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، یا رب کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اب انسان کا انجام اس کے اعمال کے مطابق ہوگا، کامیاب ہو گیا تو فرشتوں سے بھی افضل، اور اگر ناکام ہو گیا تو جانوروں سے بھی بدتر۔ اس طرح شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا کو اس درخت کا پھل کھانے کی ترغیب دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم عدولی کروا کے چھوڑی۔ یعنی علم خواہ کتنا ہی ہو، انسان پھر بھی خطرے میں ہے، اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا، یعنی جنت سے نکلوا دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، انسان بھی اور شیطان بھی، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، کیونکہ ایک دوسرے کے کام میں رکاوٹ ڈالنا دشمنی ہوتا ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا اور وہیں گزر بسر کر رہا ہوگا۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ اللہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی جنت سے اب نیچے زمین میں چلے جاؤ، وہاں جا بسو، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے، یعنی کہ اب تم انتظار کرنا، انبیاء کرام کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے میں تمہیں ہدایت کا راستہ بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ دیکھو یہ کام نہ کرنا ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے اور تمہارا انجام جہنم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کوئی غم و رنج نہ ہوگا۔ بہت خوبصورت بات کہی جا رہی ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی وہ غم و فکر سے اور ہر طرح کے رنج سے آزاد ہو کر سکون سے زندگی گزارے گا۔ کرنا کیا ہے؟ بس ہدایت پر عمل کرنا ہے، یعنی قرآن و سنت کو سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچانا ہے، انہیں بھی سکھانا ہے، ان کے لیے عملی نمونہ بھی بننا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور جو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرے گا، یعنی دنیا ہی میں کھویا رہے گا، دنیا ہی کو اڑنا بچھونا بنا لے گا اور ہماری آیات کو جھٹلائے گا، وہ آگ میں جانے والا ہوگا، یعنی وہ لوگ پھر آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اب بنی اسرائیل سے خطاب ہے، 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ مدنی صورت ہے، مدینہ میں بنی اسرائیل تھے، یہود و نصارہ بنی اولاد کو کہتے ہیں، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب اور دوسرا نام تھا جس کے معنی ہے عبداللہ۔ عربی زبان میں اسرا بندے کو کہتے ہیں اور ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اسرا بنی اسرائیل کے معنی ہوئے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا، یعنی یاد کرو میری اس نعمت کو۔ یہ کون سی نعمت تھی؟ نبوت کی، کتاب کی، شریعت کی، اور بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بھیجے جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو۔ وہ کیا عہد تھا؟ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، یعنی ظاہر ہے پھر میں تمہیں بخش دوں گا اگر تم ایمان لے آؤ گے اور ان کی شریعت پر عمل کرو گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور میں نے جو کتاب یعنی قرآن جو بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، اور یہ قرآن ان کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھیں، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، یعنی تم نے تو سب سے پہلے ایمان لانا تھا، تم سے تو تمہاری کتابوں میں عہد و پیمان کیے گئے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبروں کے ذریعے تم تک یہ پیغام کتابوں کے ذریعے پہنچا دیا تھا کہ آخری نبی کا نام یہ ہوگا، آخری کتاب کا نام یہ ہوگا، آخری نبی ایسی جگہ میں جا کر آباد ہوگا اور اس کی نبوت کی یہ نشانیاں ہوں گی، اور تم نے پہچان بھی لیا ہے۔ اب تم انکار کر کے دوسروں کو بھی ایمان لانے سے نہ روکو، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ، تم بھی عاجزی اختیار کرو، تم بھی ایمان لے آؤ اور تم بھی ان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھو۔ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا، اور باجماعت نماز پڑھنی انہوں نے چھوڑ دی تھی، اس کی بھی تاکید کی جا رہی ہے۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل بھی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یعنی جو ایمان بھی لے آتے ہیں اور جنہیں اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق بھی ہوتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہوتا ہے، بعث بعد الموت پر ایمان ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ
ہم اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ وہ اس دنیا میں پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں، وہ صرف وہی کام کرتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اور ان کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا رب جب وہ رب سے ملیں قیامت کے دن تو ان کا رب ان سے راضی ہو۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے بھی ایسے اعمال کروا لے کہ جب ہم پلٹ کر جائیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور ہمارا خاتمہ بھی اس حال میں کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ ہمارا ربع پارا ہو گیا ہے۔ عمل کے پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اپنی ڈائریز نکال لیجئے۔ آئیے پہلے سورۃ الفاتحہ میں سے عمل کے پوائنٹس نکالتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر حال بے حد شکر ادا کرنا ہے۔ کوئی آزمائش آ جائے، مشکل آ جائے، کوئی ہماری مرضی کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہم نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، فکر مند نہیں ہونا، بلکہ ہر حال میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ علی کل حال۔ دیکھیں شکر گزاری ہے نا الحمدللہ، اور تعریف بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ شکر گزاری سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں دیتے ہیں، نعمتوں کو دوام ملتا ہے، برکت ہو جاتی ہے نعمتوں میں۔ پھر الحمدللہ کہنا کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ تو ہمیں اگلا پوائنٹ ہے ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، یعنی اللہ کی رضا کیا ہے؟ تقدیر پر راضی رہنا ہے۔ یعنی کوئی آزمائش آ جائے، کیسے پتہ چلے گا ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں؟ کوئی مشکل آ گئی، کوئی ناپسندیدہ واقعہ ہو گیا، ہم نے پرسکون رہنا ہے، مطمئن رہنا ہے، پریشان نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، شور شرابہ نہیں کرنا، وویلا نہیں مچانا۔ اور الحمدللہ کہ یہ بھی مانی ہے کہ ساری تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، تعریف کے قابل صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا ہمیں کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرنی اور نہ ہی اپنی تعریف کی خواہش رکھنی ہے، اور کوئی ہماری تعریف کرے تو خوش نہیں ہونا، کیونکہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ ایک صحابی نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تعریف کر کے اس کا گلا ہی کاٹ دیا، گردن ہی کاٹ دی، کیونکہ جب تعریف کی جاتی ہے تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے، خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ عمل سے ہی رک جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بڑے ہی اچھے ہیں۔ پھر اس سورۃ الفاتحہ میں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جب اللہ خالق بالق رازق مدبر ہے، رب العالمین ہے، تو پھر ہم نے صرف اللہ ہی کے آگے جھکنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، صرف اللہ کا احسان مند رہنا ہے، ہر کام اخلاص کے ساتھ آخرت کی فکر رکھتے ہوئے کرنا ہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں دیکھیں شرک کی نفی ہے، قبر والوں سے یا زندہ پیروں سے کچھ نہیں مانگنا، نہ ان کی عبادت کرنی ہے، نہ ان کو سجدہ کرنا ہے، اور نہ ہی ان سے اولاد، روزگار اور صحت کے لیے منتیں مانگنی ہیں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اور یہاں سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں لوگوں سے بے نیاز ہو جانا ہے، ان سے کسی صلے کی امید نہیں رکھنی، یعنی کوئی نیکی بھی بھلائی بھی کرنی ہے تو اجر اللہ سے چاہنا ہے، ان سے نہیں۔ کوئی تحفہ دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو بدلہ نہیں چاہنا۔ صلہ کون دے گا؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات۔ انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، ان سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ سے امید لگانی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ دکھا مجھے سیدھا راستہ، جنت کا راستہ، ہدایت کا راستہ۔ لہٰذا یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں طلب اور شوق کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، اور نیک لوگوں کی، صالح لوگوں کی مجلس اختیار کرنی ہے، کیونکہ جیسے لوگوں کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، جو ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، انہی میں اختتام ہوتا ہے، انہی کاموں پر، انہی لوگوں کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو کیوں نہ ہماری اچھی مجلس ہو، اچھی صحبت ہم اختیار کریں۔ سورۃ البقرہ پر آ جاتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے قرآن کو کسی بھی تعصب اور شک و شبہات سے پاک ہو کر پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، یقین کے ساتھ لینا ہے، عمل کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یعنی کجی نکالنے کے لیے، اعتراضات کرنے کے لیے، بحث و مباحثہ کرنے کے لیے نہیں پڑھنا،
اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرنی ہے۔ پھر ایمان بالغیب لانا ہے، اللہ پر، فرشتوں پر، وحی الہی پر، جنت دوزخ پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لانا ہے اگرچہ ہم نے ان سب کو نہیں دیکھا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ ایک دل میں دو ڈر نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا ڈر آتا ہے تو بندوں کا ڈر نکل جاتا ہے، اور اگر ہم بندوں کے ڈر رکھ لیں گے دل میں تو پھر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور بندوں کے ڈر سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، جو کہ منافق کی خصلت ہے۔ پھر آج ہی کی آیات سے یہ بھی نکلتا ہے اس پہلے ربع سے کہ ہم نے 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں یعنی خرچ کرنا ہے۔ منافقت والے کام آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، پورے پارے میں سے ہم پھر دیکھ لیں گے ایک نظر۔ منافقت والے کاموں سے بچنا ہے، یعنی قول و فعل میں تضاد نہ ہو، یہ نہ ہو دل میں کچھ ہو زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں۔ قلبی بیماریوں سے بچنا ہے، وہ کون سی ہوتی ہیں وہ بھی ہم آہستہ آہستہ دیکھیں گے۔ اور زمین پر فساد نہیں کرنا، دوسروں کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا بھی فساد ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے آج سیکھا۔ اور کسی کو حقیر جان کر خود کو بڑا نہیں سمجھنا، ابلیس نے خود کو بڑا سمجھا تھا نا۔ اور نہ ہی کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کے لیے حسد، کینہ اور بغض نہیں رکھنا۔ اور اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں ان کا استعمال ہدایت پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے کرنا ہے۔ مثلا آنکھوں، کانوں اور دل کو ہدایت پانے کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کی ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ جہاد کا حکم آتا تھا تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ لہٰذا ہمیں ان کی طرح یہ نہیں کرنا کہ مشکل احکامات کو چھوڑ دیا اور آسان جو حکم لگا اس پر عمل کر لیا۔ اللہ کی حدود کا خیال رکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے، قطع تعلقی سے بچنا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنی ہے۔ پھر ہم نے آج کی آیات میں دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فضیلت ملی تھی، ہمیں بھی قرآن و حدیث کے علم کو حاصل کرنا ہے اور حاصل کیے گئے علم پر عمل بھی کرنا ہے۔ عمل نہ کیا جائے تو یہ بوجھ ہوتا ہے جو کہ کتابوں کا ایک گدھے پر لاد دیا جائے۔ دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ علم وحی بہت ضروری ہے۔ دیکھیں وحی الہی کا فائدہ آیت نمبر 38 میں سورۃ البقرہ میں بتایا گیا۔ کیا فائدہ بتایا گیا تھا؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کسی قسم کا خوف رنج نہیں ہوگا، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور شیطانوں کو نیچے اتارا، جنات کو، تو کیا کہا تھا کہ انتظار کرو میری ہدایت کا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ خوف و غم سے آزاد رہے گا۔ پھر آدم علیہ السلام کو بھی معافی مانگنے کے لیے علم وحی کی ضرورت پیش آئی تھی، اور انہوں نے احساس ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تھی، مغفرت کی دعا مانگی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہاں سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں بھی فوراً اپنی غلطی مان کر معافی مانگ لینی چاہیے، اور واستعینوا بالصبر والصلاح، آزمائش آنے پر کسی سے گلہ شکوہ نہیں کرنا، وہ کریں گے تو بے صبری ہو جائے گی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد لینی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے، آمین۔